الرحمن الرحیم ایکسپریس اسپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے پر اور نیوزی لینڈ کے دورے کے حوالے سے جب کھلاڑیوں کے کووڈ ٹیسٹ لیے گئے تو 6 کھلاڑیوں کے کووڈ ٹیسٹ جو ہے 6 جس میں کھلاڑی بھی اور آپ ٹیم مینجمنٹ کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں ان کے کووڈ ٹیسٹ مثبت آئے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بڑی جگہ سائی ہوئی اور دورہ اپنے آغاز سے قبل ہی کسی نہ کسی تنازع کا شکار ہو گیا۔ 18 دسمبر سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کا آغاز ہونا ہے اور اس کے بعد 26 دسمبر سے 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا آغاز ہونا ہے۔ پاکستانی کھلاڑی جو تھے ان کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا کہ کوارنٹین کریں، سختی سے عمل درآمد کریں، لیکن ایسا ہوا نہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یقیناً اس حوالے سے تحقیقات کر رہا ہوگا کہ کون ہے اس کا ذمہ دار۔ اس پر بات کریں گے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورے نیوزی لینڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ دورہ چونکہ بابر اعظم اب تینوں فارمیٹ کے کپتان ہو گئے، یہ دورہ کتنی کڑی آزمائش ثابت ہوگا بابر اعظم کے لیے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ بیٹسمین عاصم کمال جو پاکستان کی جانب سے 12 ٹیسٹ میچز کھیلے، 8 نصف سینچریاں انہوں نے سکور کی۔ 2001 میں جب انضمام الحق کی کپتانی میں 2001 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم جب نیوزی لینڈ کے دورے پر گئی تو عاصم کمال اس دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل تھے۔ یہ وہاں کے کنڈیشنز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے کہ عاصم کمال سے ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں، پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ فارمر ٹیسٹ کرکٹر ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا جب کل پاکستان کے 6 کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے، جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی وزارت صحت نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پریکٹس کرنے سے روک دیا اور پھر پوری ٹیم کے دوبارہ کووڈ ٹیسٹ لیے گئے، جبکہ جن 6 کرکٹرز کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کل مثبت آئے تھے انہیں آئسولیشن میں بھیجنے کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ دوسری طرف پاکستانی ٹیم کو مینجڈ آئسولیشن کے دوران ٹریننگ کی اجازت نہیں ہے اور ٹریننگ کی اجازت صرف اور صرف وزارت صحت نیوزی لینڈ کے میڈیکل آفیسر کے مطمئن ہونے پر ہی دی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم مشکلات سے دوچار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ ارکان نے 3 سے 4 آئسولیشن قوانین کی خلاف ورزیاں کی تھیں، جن میں کھانا لیتے وقت ماسک نہ پہننا، ایک دوسرے کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا بھی شامل تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن 6 کرکٹرز کے ٹیسٹ مثبت آئے ان میں پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد، ٹیسٹ کے ریگولر فاسٹ بالر محمد عباس اور نسیم شاہ کے علاوہ پاکستانی شاہین کے کپتان روہیل نذیر، ٹیسٹ اوپنر عابد علی اور نوجوان بیٹسمین دانش عزیز شامل ہیں۔ ان میں سے 2 کھلاڑی ایسے ہیں جن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ شاہد اسلم کو بھی آکلینڈ سے کرائسٹ چرچ نہیں آنے دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے گلے میں خراش کی شکایت کی تھی۔ ابھی دورہ شروع نہیں ہوا اور تنازعات شروع ہو گئے ہیں۔ کرکٹ کے حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نیوزی لینڈ کرکٹ کونسل کی دھمکی کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے تھا کہ اگر کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا تو ٹیم کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم بجائے چارٹرڈ فلائٹ کے عام فلائٹ سے نیوزی لینڈ روانہ ہوئی اور 18 گھنٹے کی فلائٹ میں پاکستانی کھلاڑی بغیر ماسک کے جہاز میں گھومتے رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں امام الحق کو دکھایا گیا تھا، لیکن بعد میں کل کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا اقدامات کرتا ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 18 دسمبر کو ہوگا۔ جی، پیکج آپ نے دیکھا۔ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں عاصم کمال سے۔ عاصم، پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں تو کووڈ کی وجہ سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 54 افراد، وہ تو 55 فرد جو تھے وہ فخر زمان وہ نہیں جا سکے، لیکن 54 افراد کا دستہ جس میں شاہین بھی، سینئرز بھی، یہ سب گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے منظر عام پر آنے سے پاکستان کرکٹ کی کتنی جگہ سائی ہوئی ہے؟ پاکستان کرکٹ کی تو جگہ سائی ہوئی ہے، کیونکہ اب اتنا پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کرے، بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ یہ بچے تو نہیں ہیں جتنے بھی پلیئرز گئے ہیں، ان کو پہلے ہر چیز کا ٹیچنگ دی گئی ہے اور وہاں پہ بھی کیونکہ نیوزی لینڈ ایسی کنٹری ہے جہاں پہ بہت جو ہے نا SOPs جو ہے بہت سختی سے فالو کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا ضرور ہے، مس مینجمنٹ ضرور ہوئی ہے، لیکن پلیئرز کو بھی اپنا خیال خود رکھنا چاہیے کہ کس دور سے
पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड गुजर रहा है, तो हमें किस तरीके से रहना है, तो ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होगी। लेकिन 3 दिन पहले खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल में बुला लिया गया, अपने घर से चले गए, उनके यहाँ कोविड टेस्ट हुए। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दोबारा कोविड टेस्ट होंगे, जिनका जो कि पॉजिटिव आए सबके दोबारा होंगे। आप नहीं समझते कि क्रिकेटर्स को जब बताया गया, उनकी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि उनमें बात ऐसे भी हो सकते हैं, नाम अभी सामने नहीं आया, कि जो जूनियर टीम यानी शाहीन के मेंबर हैं, तो हो सकता है कि वो पहली दफा गए हैं, वो नहीं कुछ कर सके एक्साइटमेंट में। आप समझते हैं कि इस हवाले से एक वाज़ेह हिकमत अमली हमें इख्तियार करनी चाहिए थी दौरे पर रवानगी से कबल? इकबाल भाई, वो तो की गई है जरूर, मैंने आपको यही बताया ना। अब जैसे जूनियर टीम्स के लड़के हैं, वही एक्साइटमेंट वाली आपने जो बात की है, तो उसमें डेफिनेटली वो सारी चीज़ों की जो है वो हो सकती है कि इनका भी रोल हो सकता है। लेकिन ये कि प्लेयर इतने छोटे भी नहीं है, उनको सब अकल समझ है कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है और किस कंडीशन से पूरी वर्ल्ड गुजर रही है इस कोविड की जो है जो वो आया हुआ है, तो उस वजह से। लेकिन इनको ये कि हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि आप कुछ भी आपने यहाँ टीचिंग दे दी है, लेकिन जब आप अदर कंट्री जा रहे हैं तो आपको वहाँ के जो एसओपीज किस तरीके से हैं वो हमारे वाले प्लेयर्स को इतना ज़्यादा नहीं वो करते, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो वो ये एक बहुत बड़ा खला है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है ना जगरसाई होनी पूरे। इस वाक़े के सामने आने के बाद इस सीरीज में खिलाड़ियों पर मेंटली कितना असर पड़ेगा, कितनी डीमोरलाइज होगी टीम, क्योंकि सीरीज तो 18 दिसंबर से शुरू होनी है T20 की। आप नहीं समझते कि शुरू में जाते ही ऐसा वाकया पेश आ गया जिससे खिलाड़ी भी दबाव का शिकार हो? इकबाल भाई, ये हमारी एक समझ लें एक हिस्ट्री रही है, कुछ ना कुछ इस तरह होता ही रहता है, और इनको इन्हीं चीज़ों इनको आदत हो चुकी है एक तरीके से। मैं समझता हूँ कि इतनी हर चीज़ की टीचिंग, हर चीज़ पे क्रिकेट बोर्ड पैसा भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। बार बार हर जगह से, हर चैनल्स पे यही बात हो रही है कि आप अपने एसओपीज को फॉलो करें। आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी यही रूल्स हैं कि भाई आप एसओपीज को फॉलो करें इन पाकिस्तान और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसकी खास तौर पे जिम्मेदारी है कि आप उन पे सख्ती करें प्लेयरों को, और जो नहीं इसको एसओपीज को फॉलो कर रहा तो उसको आप वापस भेज दें। लेकिन पीसीबी तो बड़ा इंटरेस्टेड है ना। पहले हमने इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की टीम आई, लेकिन पाकिस्तान ने दीगर टीमों के लिए एक रास्ता बनाया कि आप जाकर खेलें बगैर तमाशाइयों के। तो आप नहीं समझते कि पीसीबी को इतनी जल्दी क्या है? अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर अब हम चले गए, इंग्लैंड से आए, मतलब हम बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए ओवर एक्साइटेड हैं। आप देखें ना, साउथ अफ्रीका की टीम, अब तो खैर सीरीज क्रिकेट शुरू होने है, लेकिन पाकिस्तान ने आगाज किया, इतनी एक्साइटमेंट की क्या वजह समझ? इकबाल भाई देखें, एक तो पाकिस्तान में जिस तरीके से क्रिकेट वापस आई है ना, तो हमें भी पता है कि 10 साल के बाद आप दोबारा से आपके क्रिकेट वापस आई, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी चीज़ है कि ये स्टेप उठाया है क्रिकेट बोर्ड ने भी कि टूर्स कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं जाके, सारी चीजें। तो ये अब पाकिस्तानी प्लेयर टूर्स टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो जगहसाई हो रही है, तो क्रिकेट बोर्ड इससे क्या मुस्तस्ना है? देखिए इकबाल भाई, नहीं मुस्तस्ना बिल्कुल नहीं है, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है, और ये इनको पूछना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, वसीम खान को, जो खास तौर पे जो आप ट्वीट कर रहे हैं या मैसेज फॉलो कर रहे हैं, मैसेज से ये काम नहीं होते। इतनी जो मैनेजमेंट भेजी हुई है आपने, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उनको काहे के लिए खाली टीएडीए जमा करने के लिए भेजा गया है? 13 आदमी गए तो पाकिस्तान की टीम के साथ। बिल्कुल इकबाल भाई, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल इस चीज की तायद करता हूं कि इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं या कोई छोटी सीरीज पे नहीं गए। एक इस टाइम पे जिस वक्त कोविड अपने पूरे प्राइम पे है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, किस तरीके से आपकी टीम वहां जा रही है और लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप वहां आके खेलें, तो ये चीज पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को भी और प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अभी 18 दिसंबर को होना है पहला T20, काफी दिन है। आप समझते हैं कि अब दोबारा खिलाड़ी मूड में आएंगे? 2 हफ्ते का क्वारंटीन है, उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रैक्टिस का भी आगाज करेंगे। यहाँ प्रैक्टिस मैचेस तो नहीं है। न्यूजीलैंड ऐसा मुल्क है कि जहाँ 2 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद आप आजाद हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। इंग्लैंड में ऐसा नहीं था, इंग्लैंड में बायो सिक्योर बबल में थे। तो इस पे खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे असर पड़ सकता है इस बात? देखिए इकबाल भाई, सबसे पॉजिटिव साइन ही तो ये है कि अभी ये सीजन खेलते हुए गए, सारे लड़के टच में, और जहां तक रही 2020 की बात, और इसके लिए मैं समझता हूं कि रैंकिंग की भी बात करें तो पाकिस्तान से पाकिस्तान की रैंकिंग न्यूजीलैंड से बेहतर है, तो उस लिहाज से एक एडवांटेज होगा। लेकिन आप
क्या देखते ہیں آپ گئے نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز کو کس طریقے سے آپ مانیٹر کریں گے؟ اقبال بھائی کنڈیشنز تو ڈیفینیٹلی ٹف ہیں کیونکہ یہاں پہ انڈیا نے بھی اسٹرگل کی ہے اور بھی جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں کھیلتی ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کو بہت ٹف کنڈیشنز ملتی ہیں اور وہ اپنی کنڈیشنز کے یوز ٹو ہیں تو یہ کافی ان کو ڈیفیکلٹیز ہوں گی لیکن یہ کہ اپنا ہوم ورک تو انہوں نے کیا ہوگا کس طریقے سے کیا کرنا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں اور گراؤنڈ کے اندر تو یہ ایک بابر اعظم اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا امتحان ہوگا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ انہوں نے الگ الگ ٹیموں کا اعلان نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کی سینئر ٹیم اور پاکستان شاہینز کا نہیں بلکہ اکٹھے 34 لڑکے فخر زمان کو نکالنے بھیج دیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایڈوانٹیج لیں گے یہ لوگ کہ شاہین کا کوئی لڑکا سینئر ٹیم میں شامل کر لیں؟ اقبال بھائی دیکھیں اب وہ ایڈوانٹیج تو کیونکہ جب پورا اتنا بڑا دستہ گیا ہے تو اس میں اب یہ کووڈ سے بچ جائیں گے تو شاید ایڈوانٹیج مل جائے. اگر یہی حرکتیں ان کی رہیں اور اسی طریقے سے ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی تو دورہ ختم ہو جائے گا, دورہ ختم بھی ہو جائے گا اور پرابلم بھی رہیں گی. ہاں تو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے چوائس ہے مصباح الحق کے لیے کہ لیکن جب یہاں پر پاکستانی ٹیم T20 کھیل رہی ہوگی تو پاکستان شاہین جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی جونیئر ٹیموں کے خلاف کھیل رہے ہوں گے تو کوئنسائڈ کرے گا, مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں سے بلا سکتے ہیں پلیئر. ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی نظر تو بالکل ہوگی اسی لیے پوری سب چیزیں کی گئی ہیں اور یہ جونیئرز کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ اپنے آپ کو اچھا جو ہے پریزنٹ کریں اور اچھا پرفارم کریں تاکہ دیکھیں پاکستان ٹیم میں تو آج کل وہ والا سیزن نہیں ہے کہ آپ پورا سیزن آپ بہت زیادہ ٹاپ پرفارمر رہو تو آ جاؤ. یہاں تو ایک اننگ آپ نے اچھی کھیلی اسکرین پہ تو آپ آ سکتے ہو, یہ آسانی سے دروازے کھول پسند ناپسند بھی ہے, لائکنگ ڈس لائکنگ تو اس کنٹری میں ختم ہو نہیں سکتی اقبال بھائی. اور آپ اس میں کافی پلیئرز ایسے ہیں مثال لے لیں چلا جا رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس نے مطلب لوگ تو ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کر دی لیکن اس نے بہترین اسٹیپ اس سینس میں اٹھایا کہ اسے اپنا یہاں کا پتہ لگ گیا کہ میرا یہاں پہ کیریئر کیا ہے نہیں ہے تو اس نے اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ وہاں پہ بھی جائے تو پرفارم کیونکہ بیسکلی آپ کو کیا کرکٹ کھیلنی ہے تو کرکٹ تو اب آپ نے اگر بریڈ اینڈ بٹر بنایا تو اس کے لیے آپ کو اسٹیپس تو لینے پڑیں گے. عاصم کمال سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, سمیع اسلم کے حوالے سے مزید ان سے بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس اسپورٹس پیج میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ بیٹسمین عاصم کمال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے سمیع اسلم کے حوالے سے. عاصم, محمد عرفان جونیئر جو فاسٹ بالر تھا جو لاہور قلندرز سے کھیلا وہ چلا گیا, رمیز راجہ جونیئر وہ چلے گئے, سمیع اسلم جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا. سمیع اسلم تو ایک بڑا نام پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں نمائندگی کر چکے. کیسے دیکھتے ہیں کرکٹ بورڈ کو ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے؟ راشد لطیف کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ جی کرکٹ بورڈ کو بات کرنی چاہیے, لیکن سمیع اسلم کا سامنے آنے کے بعد کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. نہیں, ان کا ٹویٹ تو سامنے آیا, انہوں نے کہا نا بات کرنی چاہیے. انہوں نے بات تو کی ہے لیکن اپنے من پسند لڑکوں کے ساتھ کر لی ہے جن کو انہوں نے ان سرکل رکھنا ہے اور جن کو نہیں رکھنا ان سے تو حساب کتاب ہی کچھ نہیں ہے, وہ پھر اپنے کیریئر کا خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مس ہیپ ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اکثر ہوتا چلا آیا ہے اور تھرو آؤٹ ہوتا چلا آیا کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا اچھا اسٹیپ اس نے اٹھایا کہ وہ پہلے سمجھ گیا ہے کہ اس نے یہ بے وقوفی نہیں کی کہ میں رکوں میں پاکستانی محب وطن رہوں. یہ محب وطن والی حساب کتاب ہی نہیں کرتے ہیں, یہ اپنی مرضی کے پلیئر ان کے لائکنگ ڈس لائکنگ میں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی نہیں رہے جو ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان سے بہت آنسٹ ہوا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان پہلے ہے آپ لوگ بعد میں ہیں, تو ایسے لوگوں کی کمی ہے. لیکن آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا زبردست بیٹسمین تھا, آپ نے ڈیبیو پہ 99 رنز کیے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2003 میں لاہور ٹیسٹ میں, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا کیریئر آپ نے ویسٹ انڈیز میں رنز کیا, آسٹریلیا میں رنز کیے, بھارت میں رنز کیے, لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا بیٹسمین آ گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ایگزامپل ان سب کے سامنے ہے کہ یہاں پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ آگے نہیں جا سکتے چاہے آپ میں کتنے ہی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو؟ بالکل, یہ تو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں اور آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ بڑے شارپ مائنڈیڈ اس لحاظ سے بھی ہیں کہ وہ چیزیں پہلے پرکھ لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں گراؤنڈ میں تو آپ نے 3 میچ 4 میچ 5 میچ کھیلے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ سے باہر کی جو فیلڈ ہے نا, اگر آپ اس کو آکوپائی صحیح طرح سے کر لو نا تو آپ کو ایشو نہیں ہے کرکٹ کھیلنے. جی حضوری والی فیلڈ بالکل, یہ تو ہمیشہ سے ہر ادارے میں چلی آئی ہے اور خاص طور پہ یہاں بہت دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی سی بی جو ہے
وہ اس فارمیٹ کو لے کے چلے کہ یار ہمیشہ پی سی بی رہے، پاکستان کرکٹ بورڈ ہی رہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے بڑی مطلب ایسی بات کر دی گھما پھرا کے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہی رہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ اپنے من پسند لوگوں کو سلیکٹ کرنا، افتخار احمد کی اگزامپل سب کے سامنے، اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا، افتخار احمد جو تھا اس کو ون ڈے سیریز کھلائی، اس نے آؤٹ کیے، حالانکہ وہ بیٹسمین آل راؤنڈر ہے، اس نے آؤٹ کیے، چلیں اس کے بعد جو تیسرے ون ڈے میں اس سے اننگز اوپن کرا دی، سپر اوور میں پاکستان ہار گیا، پھر اس کو نیوزی لینڈ کا دورہ کرانے کے لیے بچا لیا گیا، اسے T20 سیریز نہیں کھلائی گئی زمبابوے کے خلاف۔ اقبال بھائی دیکھیں نا، جب بہت سارے دماغ ایک ساتھ لگ جاتے ہیں نا تو پھر اسی طرح کے ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا یا کس سے بیٹنگ کروائیں یا کس کو اوپن کروائیں، یہ ہوم ورک ہوتا ہے، یہ پہلے سے جو ہے اس کو کیلکولیٹڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ حساب کتاب اور ہے کیونکہ مصباح الحق اپنی وہ کرتے ہیں، دوسرے اور مینجمنٹ کے لوگ ان کو اور رائے دے رہے ہیں، اب یونس بھی چلے گئے۔ دیکھیں یہ بڑی چیز ہے کہ ایک تو سینئر جونیئر کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم نہیں ہونا، یہاں پہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، آپ رسپیکٹ دیں، لیکن جب آپ اپنی آن ڈیوٹی ہیں تو آپ اپنی ڈیوٹی کو ہر طریقے سے ایماندارانہ انداز سے اور پاکستان کی فیور میں ادا کریں۔ آپ کسی کی وہی والی بات ہے نا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کی ہم بات کرتے ہیں، آپ اگر سیٹ پہ ہیں تو آپ کی سیٹ کو اسی وقت لوگ سلام کریں گے جب آپ پرفارمنس اچھی دو گے۔ اب آپ لوگوں کی اگر ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نیت آپ کے اندر نہیں، نیت کی بات نہیں ہے اقبال بھائی، جب تک ان کی اپنی جو کٹس تھی نا گراؤنڈ والی وہ نہیں اتریں گی نا، کوئی آپ اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس کا مطلب ابھی بھی اپنے آپ کو یہ گراؤنڈ کی کٹس میں ملبوس سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ تو چیزیں ہیں، تو اگر اس سے اگر آپ باہر آ کے کوچنگ کی طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کوچنگ ایک الگ فیلڈ ہے، آپ کا اچھا پلیئر ہونا ڈفرینٹ چیز ہے اور کوچنگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، تو اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے اگر اس کو لانگ ٹرم کے لیے لے کے چلنا ہے تو آپ کو کوچنگ والے ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گراؤنڈ میں اترنا ہوگا، آپ کو ایز اے پلیئر نہیں اترنا ہوگا۔ لیکن کوچنگ کے حوالے سے جب مصباح الحق کو بنایا گیا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے کہا کہ جی وہ سیکھ لیں گے، تو کیا پاکستان کرکٹ ٹیم تختہ مشق ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں وہ سیکھ لیں گے؟ کیونکہ مصباح الحق ہیڈ کوچ بننے سے پہلے وہ تو پشاور زلمی کی جانب سے PSL کھیلے تھے، اور اتنی جلدی نہ انہوں نے کوئی اتنے کوچنگ کے بڑے کورسز کیے، نہ ان کا کوئی کوچنگ کا ایکسپیرینس تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ سیکھنے کا تختہ مشق ہے پاکستان؟ یہی تو ایک سیٹ بیک ہے اور پاکستان کا کرکٹ کا بھی، پاکستان کرکٹ کا، کیونکہ دیکھیں آپ کوئی چیز بھی نا پاکستان کرکٹ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں لڑکا ٹیون اپ ہوتا ہے، جو مائنر سی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ کرائی جاتی ہیں، سیکھنے کا جو ہے آپ کا جو ہے گراس روٹ لیول پہ ہوتا ہے، انڈر 19 لیول پہ یا A لیولز پہ اگر آپ کی کوچنگ کی جاتی ہے تو وہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان ٹیم میں آ کے سیکھنا یا پاکستان ٹیم کی کوچنگ کر کے سیکھنا یہ ایک بہت دیکھیں مختلف چیز ہوتی ہے۔ اس میں جتنی بھی کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے کوچز جو ہیں وہ بہت ہی پروفیشنل اور ہائیلی کوالیفائڈ اور کافی عرصے ان کے ایکسپیرینسز ان کی CV میں اٹیچڈ ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف ایک ٹیسٹ کرکٹر کا لیول لگا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے ٹیسٹ کھیلے ہیں، آپ نے 80 ٹیسٹ کھیلے ہیں یا آپ نے 2 ٹیسٹ کھیلے ہیں، تو اس کی بہاف پہ اگر آپ ان چیزوں کو کرو گے تو یہ آپ کے اگینسٹ نہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ پروفیشنل انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ریٹائر ہوا ہے، یہ بڑا کھلاڑی تھا، اس کو کوچ بنا دیں۔ نہیں، آپ بنائیں، لیکن آپ ان کی جتنی کریڈینشلز جو ہیں وہ ان کو آپ فالو اپ کر کے ان کو ساری چیزوں پہ کنٹینیو کریں تو پھر وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں بھی کہا آپ سے بات کی کہ T20 سیریز میں تو پاکستان کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہوگا، لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نیوزی لینڈ میں اپنی کنڈیشنز میں کھیل رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ T20 سیریز کلین سویپ ہوگی یا نیوزی لینڈ ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ بالکل ٹف ٹائم دے گا، کیونکہ اپنی کنڈیشنز کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت اچھے ہیں وہ لوگ، اور 2020 میں ہمارے لڑکے بہتر ہیں، کافی ٹیموں کے لڑکوں سے بہتر ہیں۔ ابھی ہم زمبابوے کے خلاف کھیل کر گئے، اس سے پہلے ہمارا نیشنل T20 کپ ہوا، اس سے پہلے ہم انگلینڈ میں T20 میچز کھیلے۔ انگلینڈ کی T20 میچز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اور یہاں کی کنڈیشنز میں وہاں کی کنڈیشنز میں بہت فرق ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ ابھی بابر اعظم تینوں فارمیٹ کے ہیں، کپتان اناؤنس ہو چکے ہیں، اور وہ کس طریقے سے آپ اپنا اسٹیپ اٹھاتے ہیں پلیئرز کے لیے اور مینجمنٹ سے کس طریقے سے لڑکوں کے لیے فائٹ کرتے ہیں، یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کون سی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ٹیسٹ کے کپتانوں کی تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے عاصم، 2008 سے لے کر 12 برس میں یہ 90 ٹیسٹ کپتان ہیں جو بابر اعظم۔ آپ دیکھیں 2008 میں شعیب ملک وہ گئے تو یونس خان کے خلاف بغاوت ہو گئی تو محمد یوسف بن گئے، محمد یوسف کو ہٹایا گیا تو شاہد آفریدی انگلینڈ چلے گئے، شاہد آفریدی نے ڈیورنگ
इन द सीरीज ऐलान कर दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, तो सलमान बट बन गए। सलमान बट के साथ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का वाकया सामने आया और वो सलाखों के पीछे चले गए, तो फिर वापस आए, मिसबाह-उल हक को कप्तान बना दिया गया। मिसबाह-उल हक गए, जाते जाते अजहर अली को कप्तान बना गए, अजहर अली हटे, सरफराज अहमद आ गए, सरफराज गए, फिर अजहर अली आ गए और अब बाबर आजम। आप नहीं समझते कि बहुत जल्दी जल्दी तब्दीलियां हो रही हैं? ये आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, या तो प्लेयर्स के साथ भी यही तलवारें लटकती रहती हैं, और इन चीज़ों को हमें बिल्कुल टोटली क्लियरिफाई करना पड़ेगा इन फ्यूचर कि अगर बाबर आजम से आपने कैप्टनसी, मैं कहता हूं कि अगर ये पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात हो रही है। आसिम, आप उस टेस्ट टीम का हिस्सा थे जिसने न्यूजीलैंड का दौरा किया। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑन न्यूजीलैंड्स विकेट्स? देखिए इकबाल भाई, मैंने आपको पहले भी कहा कि टफ कंडीशंस होंगी और इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुझे लगता है, क्योंकि इतने मतलब एक दो प्लेयर्स के अलावा सब यंग टीम ही है ऑलमोस्ट, जिन्होंने इतने। बैटिंग में आपको डेप्थ नजर आती है? प्रेशर होगा बाबर आजम, अजहर अली, शान मसूद, क्योंकि अजहर अली, शान मसूद कंसिस्टेंट नहीं है। देखें उन कंडीशंस में किस तरह खेलते हैं, ये अब इनका बड़ा इम्तिहान है कि किस तरीके से वो किया जाता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी जो लेनी है वो सीनियर प्लेयर को ही लेनी पड़ेगी, जितनी भी प्लेयर्स गए हैं सीनियर्स जो हैं, क्योंकि आपने किस तरीके से उनसे काम लेना, क्योंकि वहाँ मैंने आपको कहा ना कि टफ कंडीशंस ही होंगी और उनके बॉलर्स जो हैं वो मुश्किल भी डालेंगे, क्योंकि उनके पेस अटैक जो है वो बहुत अच्छा है। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, आसिम कमाल साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, कैसे देखते हैं आप जो पाकिस्तानी टीम का वाकया सामने आया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट जो है 6 के दोबारा पॉजिटिव आ गए, यहाँ से तो बड़े तमतराक के साथ हम गए थे, आप समझते हैं कहाँ कोताही हुई इस मामले में? देखिए बेग साहब, ये इस किस्म की सूरत हाल है कोरोना की कि इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर मनफी आए हैं, वहाँ पर मस्बत आ गए हैं, तो यकीनी तौर पर जो कोरोना की सूरत हाल है, इसमें हम तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी अगर कहीं न कहीं कुछ खराबी है या कहीं ना कहीं कोई इससे मुतासर हो जाता है, तो इसके बारे में किसी को इल्जाम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम अगर ये जरूर देखना पड़ेगा कि कहीं एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई है और कहीं वो तमाम जो चीजें जो कोरोना से बचने के लिए हैं उन चीजों को तो खराब नहीं किया गया है। ये जरूर देखने की चीज है, लेकिन जहाँ तक इस वबा का ताल्लुक है उससे कोई भी मुतासर हो सकता है। वो वबा की आपकी बात को मैं समझता हूँ कि कोई भी मुतासर हो सकता है, लेकिन फिर हमें क्यों इतनी परेशानी होती है कि हम गैर मुल्की दौरों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? पहले इंग्लैंड गए, अब न्यूजीलैंड चले गए। देखिए ये भी जरूरी है बेग साहब के पहले अगर हम नहीं जाएंगे तो किसी न किसी तौर पर क्रिकेट तो कहीं ना कहीं होनी है, और आप देखें कि हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते या उससे अलग इख्तियार नहीं कर सकते हैं। तो क्रिकेट खेलनी है, एक न्यू नॉर्मल जिसको कहा जाता है ना कि जिंदगी गुजारने के जो नए तरीके हैं, नए उसूल हैं, इस वबा के बाद वो दुनिया भर में वो आए हैं और पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ है। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में इमरान 54 रुकनी दस्ता जा रहा है तो लाजिम बात है उसमें तो और ज्यादा एहतियात की जरूरत है ना? देखिए और ज्यादा एहतियात की भी जरूरत है, और ये भी देखने की जरूरत है कि आप एक ही वक्त में सारी चीजें करने के ऊपर क्यों बज़ेद हैं। हाँ। ये बात आपको बिल्कुल ठीक है कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि तरजीह क्या होनी चाहिए। क्या आपकी तरजीह पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए या आपकी तरजीह उसके साथ दीगर दौरे भी होने चाहिए? तो इस कोरोना के हालात में ये जरूर देखा जा सकता है और ये जरूर देखा जाना चाहिए कि हम किस तरह से इससे मुख्तसर दस्ते के साथ, मुख्तसर खिलाड़ियों के साथ इसको हम बना सकते हैं, अमली तौर पर इस पर हम अमल कर सकते हैं, इसको यकीनी बना सकते हैं। इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 54 रुकनी दस्ता एक पूरी की पूरी फौज जब मौज जाती है और बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये मंतक आपकी समझ में आई कि टीमों का ऐलान नहीं किया हमने? हमें ऐलान करना चाहिए ना कि ये पाकिस्तान की सीनियर टीम है, ये पाकिस्तान की शाहीन टीम है। जब हम सपोर्ट स्टाफ का ऐलान कर सकते हैं, मैनेजमेंट का हमने ऐलान किया ना पाकिस्तान शाहीन्स की कि एजाज अहमद जो है उसके हेड कोच प्लस मैनेजर हैं, इधर हमारे 13 रुकनी अलग मैनेजमेंट है, तो आप नहीं समझते कि ऐलान होना चाहिए था? जी ये सबसे अहम चीज है, ये सबसे अहम चीज है। यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिकमत अमली क्या है। जब आप खिलाड़ियों के ज़हनों में खदशात डालते हैं, अब जो पाकिस्तान की टीम के लिए मुंतखब हो गया है या जो दौरे पर जा रहा है
وہ تو نہیں کہے گا. یہ آواز کون اٹھائے گا؟ یہ آواز آپ لوگ اٹھائیں گے، یہ آواز ہم لوگ اٹھائیں گے، یہ آواز عاصم کمال اٹھائیں گے. جب یہ جو آپ نے یہ بات اٹھائی ہے نا کہ کھلاڑیوں کا اعلان نہیں ہوا، آپ اس کو دیکھیں، ان کی ٹیم مینجمنٹ کا اعلان کیا ہے تو آپ کو 100% ان کھلاڑیوں کا بھی اعلان کرنا چاہیے تھا جنہوں نے شاہینز میں پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے. پاکستان کا اسکواڈ ایک الگ ہے، پاکستان شاہین کا اسکواڈ الگ ہے. ایک ٹیم الگ ہوتی ہے، پاکستان کی ٹیم الگ ہوتی ہے. تو یہ یقینی طور پر کرنا چاہیے تھا، اور یہ نہ کر کے ایک ابہام پیدا کیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں میں بھی، اور کھلاڑیوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کا باعث ضرور بنے گا. یہ اس سے کوئی اچھی چیز تو نہیں نکلے گی نا. یہ بڑا اچھا آپ نے سم اپ کیا، بہت بہت شکریہ حافظ عمران. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عاصم کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے فارمر ٹیسٹ بیٹسمین عاصم کمال کے ساتھ شو میں خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے ویڈیو لنک پر پاکستان کے اسپورٹس اینکر، اسپورٹس جرنلسٹ حافظ محمد عمران، جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. عاصم کتنا اتفاق کریں گے عمران کی رائے سے؟ دیکھیں یہ تو اتنے ان ٹچ ہیں، یہ لوگ تو گراؤنڈز میں بھی ہیں اور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں، تو ان کو تو ہر چیز کا کیا کہتے ہیں، ہر چیز ہاؤ اور ناؤ سب پتہ ہے ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کہتے رہیں گے لیکن امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے تو نہیں کرنا نا. کرنا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے، مینجمنٹ نے، تو وہ وہی کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے آپ کے کہنے پہ نہیں چل رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس دفعہ یہ چیز بڑی اچھی نظر آئی ہے کہ جتنی بھی میڈیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جن پلیئرز کے خلاف جو ناانصافی ہو رہی ہے ان کے لیے یا دوسروں، اور جو اپنی ان کی غلطیوں کو جو ابھارا جا رہا ہے، تو یہ اس دفعہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. 54 کھلاڑیوں میں زاہد محمود جگہ نہیں بنا سکتا تھا؟ دادو کا لیگ اسپنر اتنی زبردست بولنگ کر رہا ہے، اس نے T20 میں اچھی بولنگ کی، اس نے قائد اعظم ٹرافی میں اچھی بولنگ کی، اس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کی جگہ نہیں بنتی. دیکھیں اقبال بھائی، آپ یا تو دادو کو پریفر کر لیں، میں زاہد محمود کا نام ہی نہیں لیتا، یا آپ شاداب خان کو سیکیور کر لیں. لیکن اس کے علاوہ عثمان قادر بھی گیا ہے. میں شاداب خان اور عثمان قادر کی نہیں بات کر رہا، میں پاکستان کی شاہین ٹیم کی بات کر رہا ہوں. کیا اس میں بھی اس کی جگہ نہیں بنتی؟ دیکھیں اس کی جگہ تو پاکستان ٹیم میں بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک بیک اپ ایسے پلیئرز کو اکوموڈیٹ کرو. یاسر شاہ بھی تو ہے نا، یاسر ہے، لیکن اقبال بھائی دیکھیں نا اتنی ایکسٹراڈنری پرفارمنس نہیں دے رہا ہے، اس میں پرابلمز آ رہی ہیں. تو رکھنا چاہیے، لیکن آپ رکھیں، آپ بیک اپ رکھیں. کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی انجری ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایسا بالر تو ہو کہ جو لمبی بال تو کر سکے. لیکن اس کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھا. تو تباہ مت کریں. تو یہ تو سوچنا پڑے گا، اس میں کرکٹ بورڈ کا انپٹ ہونا چاہیے. کرکٹ بورڈ کا ہی انپٹ ہوتا ہے، ان کی مرضی سے ہی پلیئر سلیکٹ ہوتے ہیں. یہ تو سلیکشن کمیٹی اور یہ بنتی ضرور ہے، ان سے رائے لی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مصباح الحق تو جتنی کرکٹ کھیلا ہے اور جتنی ڈومیسٹک کھیلا ہے اس کو تو ہر ایک لڑکے کا پتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس وقت سیٹ اس کے پاس ہے، تو آپ سے سوال جواب ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو برا ماننے کی یا اس کی بات نہیں ہے. جو ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں جو میرٹ پہ آ رہے ہیں آپ ان کو اوپر لے کر آئیں، کیونکہ آپ کو بابر اعظم کے ساتھ بھی پلیئر لگانا پڑے گا. اگر آپ ایک بابر اعظم پہ کرکٹ چھوڑ دیں گے نا تو پھر یہ ایک دو سیریزیں اگر فلاپ ہوئی تو بابر اعظم کو گیند بھی بلے پہ نہیں لگنا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کرکٹ بہت ظالم کھیل ہے، کرکٹ بہت ظالم کھیل ہے اور کافی پلیئرز کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو آپ اس کو ایک ریلیکس ماحول دیں. ایک آپ کے پاس ایک اچھا ٹیلنٹ آیا ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا فیوچر دے سکتا ہے پاکستان کے لیے، جو ایک لیجنڈ کے طور پہ آپ کے پاکستان کرکٹ کا آ سکتا ہے. تو اس کو بھی سیکیور کریں، اس کے ساتھ پلیئر ایسے رکھیں کہ جس سے وہ بھی انٹرٹین ہو اور اس کو بھی انٹرٹیننگ کرکٹ کھیلنے کو ملے. کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ جس طرح سے مختلف ایسوسیشنز کے کوچز ہیں ان کو سلیکٹر بنا دیا گیا اور مصباح الحق ہیڈ کوچ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انصاف ہو پائے گا؟ دیکھیں انصاف تو میں نے بتایا نا بڑی سیٹس پہ ہی ہونا ہے، چھوٹے والوں کی آپ نے کیا سننی ہے؟ کیوں جو تنخواہ دار، دیکھیں تنخواہ دار ضرور ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے پلیئرز ایسے انہوں نے اکوموڈیٹ کیے ہیں جو کہ کسی جونیئر نے اوپر کیا ہو یا کچھ کیا ہو. سب یہ اوپر سے نظریں ہوتی ہیں کون سے پلیئر کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج جو سمیع اسلم جو ہے آپ کا پاکستان کرکٹ چھوڑ کے نہ جاتا. یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے کرکٹ بورڈ کے لیے. بہت بہت شکریہ. عاصم کمال پاکستان کے فارمر ٹیسٹ بیٹسمین ہمارے ساتھ موجود تھی. ایگزامپل ہے سمیع اسلم کا انہوں نے نام لیا، یہ بھی ایگزامپل ہے. 2003 میں آئے اور پھر اس کے بعد 2005 میں انگلینڈ کے خلاف 2005-06 میں آخری ٹیسٹ کھیل کر بالکل بھلا دیے گئے، حالانکہ انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. اب پاکستان کرکٹ کس سمت میں آ رہی ہے اس بارے میں کرکٹ بورڈ کو سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز
کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.